اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون صلوات بری محمد وعلی محمد اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات دے دیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ابتدائی میں ذرا سی رحمت فرما لیجیے، ادھر کافی جگہ ہے، پیچھے دیکھیے مومنین آ رہے ہیں، آپ کے بھائی آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بن جائے گی، تھوڑا سا بیٹا آپ حضرات آگے سے اور آگے ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کے ساتھ سلسلے وار سب آگے آتے چلے جائیں گے۔ 150 کی جگہ اور بن سکتی ہے، آرام سے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائے بیٹا، اس طرف دائیں طرف میری جگہ ہے، کافی جگہ ہے۔ خاص طور پہ جوان آگے بڑھ جائیں، میں بزرگوں سے نہیں کہتا کیونکہ ظاہر ہے بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، ان کے لیے زحمت کا باعث ہوتا ہے، جوان آرام سے آگے آ سکتے ہیں اٹھ کے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے۔ ہم بات کر رہے ہیں کفار کی مایوسی کی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن تمہارے دین سے یہ کفار مایوس ہو گئے۔ اور بہرحال اللہ کا کرم ہے، احسان ہے اس مالک کا، ہم لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنے امام زمانہ پر توکل کر کے چلتے ہیں۔ وقت کی آندھیوں سے، گیدڑ بھپکیوں سے نہ پہلے کبھی گھبرائے تھے نہ گھبرائے ہیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ تھی بھی نہیں، گھبراہٹ کسی اور کو تھی، تو الحمدللہ جو اندیشہ تھا وہ اندیشہ ختم ہو گیا، اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ اندیشہ ختم ہو جانا ہے، لہذا اول تو کوئی ٹینشن ہمیں تھی ہی نہیں، اگر کسی کو تھی بھی تو وہ دور کر لے، وہ ٹینشن آج دور ہو چکی، لہذا اب کوئی بس میں نے اشاروں میں جو بات کہنا تھی وہ کہہ دی۔ اور اس میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنے اہل سنت علماء کا، ان کے اکابرین کا، کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ہماری کل کی تقریر کے بعد اب میں کیا اور میری تقریر کیا، میں تو بہت ہی معمولی سا ایک طالب علم ہوں، ناچیز ہوں، میری ہستی ہی کوئی نہیں ہے، حقیر سا انسان ہوں، لیکن اس کا جواب آیا، نالوں کا جواب آیا ہمارے، اور کل سے ہمارے رابطے میں تھے سارے مکاتب کے علماء، اور الحمدللہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، ہمارے دوست اور احباب علماء نے خود آگے بڑھ کے اس فتنے کو جو سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ ختم کر دیا۔ اب تو سمجھ گئے آپ، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تو یہ گیدڑ بھپکیاں ہمارے لیے پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، لیکن پھر میں ایک بات بس آپ سے کہوں گا، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ شرپسند تھوڑے سے ہوتے ہیں، مٹھی بھر ہوتے ہیں، یہ جو فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں تو چند ہوتے ہیں، وہ کرتے ہی اس لیے فتنہ اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، شرارت کر کے پھر اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں تاکہ شہر میں جھگڑا ہو جائے، شہر میں ہنگامہ ہو جائے، فساد ہو جائے، آگ لگ جائے، فرقے والے وہ چند ہوتے ہیں، سب تو نہیں ہوتے نا۔ بس اس چیز کو پوری قوم ذہن میں رکھے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ شرارت کرتے ہیں، پوری قوم ایسی نہیں ہوتی کوئی بھی کہ کسی کی بھی پوری قوم یہ چاہتی ہو کہ فساد ہو، لہذا تمام نے ساتھ دیا، اور خود انتظامیہ کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ فتنہ ہوا تو شیعوں سے پہلے ہم آ جائیں گے، لہذا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی حق کا ساتھ دیا۔
اور اللہ پروردگار ہم سب کو اسی طرح مل جل کر اپنے ملک کو، اپنے شہر کو ہر قسم کے فتنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ملک کی، اپنے مومنین کی، اپنے بھائیوں کی، مسلمین کی سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد تو ہوتا یہی ہے، اہل بیت کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ محبت سے بات کرتے چلے جاؤ، ساری دنیا کھینچتی چلی آئے گی۔ جو تمہیں اکیلا کرنا چاہ رہا ہے خود ہی اکیلا ہو جائے گا، اور ہو گیا اکیلا، اکیلا ہو گیا، کر دیا۔ ہمارے صبر نے اس کو اکیلا کر دیا، ہمارے استقامت نے، ثابت قدمی نے اسے اکیلا کر دیا۔ وہ کوئی اس کو نہیں، کوئی اون نہیں کرا، سب کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بس ہمیں پتہ ہے کس کا، ہمیں پتہ ہے کس کا، کوئی نہیں کہتا ہمارا ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کس کا ہے۔ دیکھیں نا، آپ فخر سے بتاتے ہیں کہ آپ کا شجرہ کیا ہے، بتاتے ہیں نا، فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا شجرہ یہ ہے، حضرت عباس کے اولاد۔ عوام فخر سے کہتے ہیں حضرت عباس کے اولاد ہیں، علوی کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد حنفیہ کے اولاد ہیں، زبیری کہتے ہیں کہ ہم حضرت زبیر کی اولاد سے ہیں، اسی طرح انصاری لکھنا ہے، سب اپنا شجرہ بتاتے ہیں۔ اور پھر سادات اپنا شجرہ بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر سادات کا شجرہ تو اتنا عظیم ہے کہ جو نہیں ہوتا وہ بھی گھس جاتا ہے نا۔ تو یہ بن جاؤ بھائی، شادی کہیں گے لوگ، صحیح ہے نا، تو یہ تو اتنا عظیم ہے کہ ادھر بننے والا بھی ادھر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شجرہ ہے کہ ایسا حسین نے دفن کیا ہے اس کو کربلا میں، ایسا ان کو گاڑا ہے کہ اگر ہیں بھی تو بتاتے نہیں کس کی اولاد ہے نا۔ تو اب ہم نے بتا دیا نا، اب آپ سمجھ گئے نا کون ہے یہ، جن کو کوئی بھی نہیں مان رہا، وہ سوائے یزید ابن زیاد اور پسر سعد کے اور کس کا شجرہ ہوگا ان کا؟ نہیں تو ہوں گے، جہاں جو چھپائے تو سمجھ لے وہیں کا ہے۔ حرکتیں بتا دیتی ہیں، اپنا شجرہ بتائے یا نہ بتائے، حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کس کی نسل سے، کیونکہ شجر طیبہ الگ ہے، شجر خبیثہ بھی تو چل رہا ہے نا۔ تو خود ہی اعلان کا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے بھائیوں نے سارا کام آج کیا ماشاءاللہ، ہم سے رابطے لو۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو خوش فہمی میں کیوں رکھوں بھائی؟ شرارت تو شرارت ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، تو ہو جائے تو ہو جائے۔ 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ لیں گے، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ہم کوئی نیا کام کرتے تو خطرہ ہوتا، نیا کام کرتے تو خطرہ، بابا ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ نئے آنے والے آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے۔ مسئلہ ان کا ہے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، لہٰذا اطمینان رکھے آپ۔ تو آج کا دن بھی خاص دن ہے، الیوم، آج کے دن کو بھی یاد رکھیے گا۔ خیر صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ہم بتا کل جیسے بات کو لے کر چلے تھے، ویسے ہی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ سلسلہ سفر آگے کیسے بڑھتا ہے، الیوم تک پہنچا کیسے، آغاز کہاں سے ہے اور انتہا کہاں پر ہے، دعوت کا آغاز کیا ہے اور دعوت کا اختتام کہاں پر ہے۔ یعنی جہاں اللہ کے رسول نے ایک نتیجے تک پہنچایا، اب آغاز پر بات کریں تو بات بہت پیچھے تک چلی جائے گی۔ ہم نے یہ بھی عرض کر دیا کہ دیکھیے اعلان کرنے والا کون ہے؟ رسول۔ جس نے اعلان کیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا حبیب رسول۔ رسول کا مقام کیا ہے؟ پہلے سے بات کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اعلان کی اہمیت کیا ہے۔ رسول کی اہمیت یہ ہے کہ معاذ اللہ کچھ نے کہہ دیا کہ بھائی وہی آتی تو رسول ہے، ورنہ رسول نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم جیسے ہیں، ہم جیسا رسول، ہم جیسا۔ اچھا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیسا، ٹھیک ہے نا، قرآن سے جب پتہ چل جائے گا پھر دیکھیے وہیں تک لاؤں گا، موضوع سے نہیں ہٹوں گا، وہیں پر آپ کو لے کے آؤں گا، لیکن اس مرحلے سے گزارنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے انبیاء کو جب پکارا ہے تو نام لے کر پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا داؤد، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ یہ ہے نا انداز قرآن کا پکارنے کا انبیاء کو۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنۃ، اے آدم جائیے آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کر لیجیے۔ اے آدم، یا آدم کہا، یا نوح اہبط بسلام آمنین، جائیے اتر آئیے سلامتی کے ساتھ، حبوط ہوا یعنی کشتی ٹھہر گئی پہاڑ پہ، یا نوح کہا کہ نہیں کہا؟ اسی طرح یا داؤد کہا گیا
کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. نام لیا نا، اللہ نے پکارا. اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں بتائیے کہیں اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا ہو یا محمد کہہ کے؟ اللہ نے کہیں نام لے کے پکارا ہو؟ نام آیا ضرور ہے مگر اللہ نے پکارا نہیں ہے، خبر کی صورت میں آیا ہے. وما محمد الا رسول، خبر ہے، پکارا تھوڑی اللہ نے رسول کو. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خبر ہے، پکارا تھوڑی ہے اللہ. اور اچھا قرآن ہی کی ایک آیت دیجئے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار رسول کو ایسے آواز نہ دینا جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو. پہلے بنا لینا، حصار بنا لے، پھر اصل بات بتائیں گے. خبردار اللہ کے رسول کو ایسی آواز نہ دو جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو. بس پتہ چل گیا کہ ایک دوسرے کو جیسے پکارنا ہے ویسے رسول کو نہیں پکارنا. تو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کیسے پکارے؟ اے معبود کیسے پکارے؟ اے معبود کیسے آواز دیں؟ یہ طے ہو گیا کہ ہر نبی کو نام لے کر پکارا، یعنی جسے بھی پکارا اسے نام لے کر پکارا. یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا داؤد، یا ابراہیم، لیکن حبیب کا نام نہیں لیا. تو اے پروردگار کیسے پکارے؟ بس فرق یہ ہے، اور تنبیہ بھی کر دی، خبردار ایسی آواز نہ دینا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کر نہ پکارنا، نام لے کر نہ پکارنا. تو پروردگار کیسے پکارے؟ تو اللہ نے طریقہ بتایا کیسے پکارو. نام نہیں لیا، جب اپنے حبیب کو اللہ نے جہاں جہاں بھی پکارا صفات کے ساتھ پکارا، منصب کے ساتھ پکارا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے سید، اے سردار، اے نبی، اے رسول، اے کملی اوڑھنے والے، اے ابا اوڑھنے والے. یعنی اب مجھے بتائیے کہ کملی کیا ایک ہی تھی رسول کے پاس؟ ابا کیا ایک ہی تھی رسول کے پاس؟ بدلتی رہتی ہوگی نا. ایک لباس میں تو رسول نے زندگی ساری نہیں گزاری، ابائیں بھی بہت سی ہوں گی، کملیاں بھی بہت سی ہوں گی جو بدلتے رہتے ہوں گے. مگر اس کملی کی حیثیت کیا ہے؟ اس ابا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ابا اگر ایک بار رسول کے جسم پر آ جائے تو اس کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ رسول کو اسی صفت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. اے کملی اوڑھنے والے، اے ابا اوڑھنے والے. تو بس جو لباس، جو پارچہ، جو کپڑا رسول کے جسم پر آ کے اتنی اہمیت اختیار کر جائے کہ اللہ اسی صفت سے پکارے، تو جس قطعہ زمین پر اللہ کے رسول کا جسد مطہر امانت کے طور پہ رکھا ہو، اس مٹی کی کیا قیمت ہو جائے گی؟ اس مقام کی اہمیت کیا ہوئی؟ جب کملی کی یہ اہمیت، جب ابا کی یہ اہمیت، تو جب اس کملی کی یہ اہمیت جو جسم پر آ جائے کہ اس کے نام پہ سورہ آ جائے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس مٹی کی یہ اہمیت، تو بتاؤ جس جسم پر کپڑا آ جائے تو اس کی اتنی اہمیت، اور جس سینے پہ نواسے سو جائیں. نہیں، اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، آسان کر دیتا ہوں، بہت مختصر سا پڑھوں گا کیونکہ مجھے اپنے منزل مقصود تک آپ کو پہنچانا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آئیے داخل ہو رہے ہیں یثرب میں. ابھی مدینہ نہیں بنا، ابھی مدینہ نہیں بنا، قبا تک تو میں پڑھ چکا آپ کے سامنے. داخل ہوئے، پورا مدینہ جمع ہو گیا. وہ قصیدے کے الفاظ بھی پڑھ چکا، وہ سب نہیں تکرار کر رہا، کچھ اور پڑھنا چاہ رہا. ناقہ داخل ہوا،
مدینے کے ہر فرد کی خواہش ہے کہ رسول میرے مہمان بن جائے، ہے نا؟ اب رحمت للعالمین ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، کس کا دل رکھے کس کا دل توڑے؟ آپ خود بتائیے، رسول ہے نا، رسول ہے رحمت للعالمین، جانتا ہے کہ سب چاہنے والوں کا مجمع ہے، سب چاہتے ہیں اے خدا کے رسول میرے گھر مہمان بن، اے خدا کے رسول میرے گھر مہمان بن جائیے۔ اب رسول کیا کرے؟ سب چاہنے والوں کا مجمع ہے، سرمایہ دار بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر آ جائے، غریب بھی چاہتا ہے میرے گھر آ جائے، درمیانے طبقے کا انسان بھی چاہتا ہے میرے گھر آ جائے، بزرگ بھی چاہتے ہیں میرے مہمان بن جائے، جوان بھی چاہتے ہیں میرے گھر آ جائے، بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اللہ کا رسول آ جائے۔ اب اللہ کا رسول کیا کرے؟ اچھا یہ بتائیے، اللہ کے رسول کا کوئی فعل اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کوئی قول اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سنے میرے اسلامی بھائی، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سب سنیں، اطمینان سے میری مجلس سنا کریں، میں سب کے لیے پڑھتا ہوں، سب کے لیے تو سنو۔ اب رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل کیا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان لوگوں کی محبت کے جواب میں؟ فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ اپنے ناقے پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ کس پر فیصلہ چھوڑا؟ ناقے پر۔ جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا، جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ ارے اللہ بھی جانتا ہے کہاں ٹھہرنا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے کہاں ٹھہرنا ہے، مگر چاہنے والوں کا دل نہیں توڑنا، لہذا ناقے پر فیصلہ چھوڑا، یہ جہاں بیٹھ جائے تو بس اب ناقہ جہاں بیٹھے گا وہ اللہ کی مرضی کے تحت بیٹھے گا۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا، اب لوگوں نے یہ سنا کہ جہاں ناقہ ٹھہرے گا وہاں اللہ کا رسول ٹھہرے گا تو توجہ ہٹ گئی، اب سب خدمت کر رہے تھے ناقے کی، ناقے کی خدمت ہو رہی ہے، غذا دی جا رہی ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے کہ یہ یہاں ٹھہر جائے، یہ یہاں ٹھہر جائے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی مفتی فتویٰ لگائے کہ یہ جو رسول کو چھوڑ کے ناقے کے پیچھے لگ گئے یہ بدعت ہے کہ شرک ہے؟ جی میرے اہل سنت بھائی بھی سنیں گے تو مجھے داد دیں گے۔ اب کوئی مفتی فتویٰ لگاؤ، یہ سب کی توجہ جو ہٹ گئی رسول کی یہ بات سن کر کہ جہاں ناقہ ٹھہرے گا وہاں میں، تو پورا مدینہ ناقے کے پیچھے پیچھے۔ اب میں اگر منظر کشی کر دوں تو ناقے کے لیے دودھ جلیبیاں آ رہی ہوں گی، اس کا لوسڑا آ رہا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہوگا، یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے۔ اب کوئی مفتی فتویٰ دینا کہ یہ ناقے کی خدمت کرنا یہ شرک ہے یا بدعت، کسی کی ہمت نہیں کہ شرک یا بدعت کا فتویٰ لگا دے، کیونکہ سب جانتے ہیں ارے یہ جو ناقے کی خدمت ہے یہ اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ اس کے پس منظر میں رسول کی چاہت ہے، رسول کا عشق ہے۔ یہ ناقے کی خدمت کے پس منظر میں عشق رسول ہے جو مجبور کر رہا ہے کہ اس حیوان کی خدمت کرو۔ تو اب مجھے بتاؤ رسول کے ناقے کی یہ اہمیت، رسول جس پر سواری کرے اس کی اتنی اہمیت، اور جن کے لیے رسول ناقہ بن جائے سوا لکھ نعرہ حیدری۔ سمجھ آئی بھائی؟ میں نے تاریخ سے ہٹ کے تو بات نہیں کی، یہی ہوا نا، یہی ہوا کہ جہاں ناقہ ٹھہرے گا وہاں میں ٹھہروں گا۔ ناقے پر فیصلہ چھوڑ دیا رسول نے، سب کی توجہ کا مرکز ناقہ بن گیا کہ ناقہ میرے گھر ٹھہرے، ناقہ میرے گھر کے سامنے ٹھہرے۔ ارے جس پر رسول سواری کرے اس کی اتنی اہمیت، اس ناقے کی اتنی اہمیت، اور جن کے لیے رسول ناقہ بن جائے، جو رسول کے شانوں پر سواری کرے، کسی میں مجال ہے انکار کرے گا اس بات سے؟ تو اب بتا
ان کی کیا اہمیت؟ تو یہ ہے رسول جس کے ناطے کی یہ اہمیت۔ خبردار نام لے کر نہ پکارنا۔ ابھی ایک اور منزل سے گزارتا ہوں آپ کو، پھر آگے لے کر جاؤں گا۔ ابھی ایک اور منزل، پہلے سمجھ تو لیجیے کہ اعلان کرنے والا ہے کون، پھر دن بتائیں گے آپ کو کہ وہ دن ہے کیا، وہ اعلان کیا ہے، وہ دن کیا ہے۔ پہلے رسول کی اہمیت تو دیکھیے۔ ابھی ہم نے انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل اور محمد حبیب، یہی ہے نا؟ ابراہیم کون ہے؟ خلیل، اور حسنین کے جد امجد جد مطہر کون؟ حبیب۔ فرق کیا ہے؟ قربانیاں وہاں بھی ہیں، قربانیاں یہاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، فرق کیا ہے؟ تو سنیے، جناب ابراہیم خلیل اللہ قال ارنی کیف تحیی الموتى، ابراہیم نے اللہ سے درخواست کی، التجا کی، پروردگار مجھے دکھا دے تو مار کے کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے مار کے کیسے زندہ کرتا ہے۔ جواب دیا قال الم تو میں کیا ایمان نہیں اے ابراہیم؟ الم تو میں کیا ایمان نہیں؟ اچھا اللہ کو نہیں معلوم کہ ایمان؟ معصوم ہے ابراہیم پیغمبر، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم عصمت کے بغیر نبوت ملتی کہاں ہے، پیغمبری ملتی کہاں ہے؟ انبیاء کے فضائل پوچھنے تو ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ ابراہیم معصوم عن الخطا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ قال ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، ابراہیم کا ایمان نہیں، یہ استفہام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ایک سوال کریں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جواب کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس کا جواب، تو اچھا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہوتا ہے نا۔ یہاں وہی انداز ابراہیم خلیل ہو کے یہ سوال، آپ خلیل ہیں، آپ پیغمبر ہیں، یہ کیسا سوال کیا؟ اولم تو میں، یعنی اس میں تنبیہ نہیں، اس میں توبیخ نہیں، اس میں استفہام نہیں ہے، بلکہ اس استفہام کے پیچھے وہ اقرار ہے کہ آپ اولم تو میں ایسا سوال کریں، کیا ایمان نہیں؟ قال بلا، پروردگار تو جانتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب ہو جائے۔ اطمینان قلب کا کیا مطلب؟ اطمینان نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو یقین ہے مجھے کہ تو مار کے دوبارہ زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائش ہے نبی کی، فرمائش ہے نبی کی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمائش پوری کی یا نہیں کی؟ پوری کی نا۔ ہاں اچھا، 4 مختلف پرندے دیجیے، مختصر کرتا ہوں، کاٹیے، ذبح کیجیے، الگ الگ ٹیلوں میں رکھ دیجیے۔ ابراہیم آواز دیجیے، اللہ نے کس سے کہا؟ ابراہیم سے کہا نا۔ حالانکہ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ جناب ابراہیم نے کہا تھا پروردگار تو دکھا دے، پروردگار تو دکھا دے مار کے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جواب ابراہیم، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مخلوط کر کے الگ الگ گوشت رکھ دیا چاروں کا، آپ آواز دیجئے۔ یعنی اللہ اپنے خلیل کو اعزاز دینا چاہ رہا ہے، آپ میرے خلیل ہیں، آپ آواز دیجئے۔ آواز آپ دیں گے، تاثیر میں پیدا کر دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی حکمت؟ اللہ کے جناب ابراہیم نے کہا تو زندہ کر دے، تو دکھا دے۔ کہا نہیں ابراہیم، اب میرے خلیل ہو، میرے دوست ہو، میں نے نبی بنایا ہے، میں نے امام بنایا ہے، آواز دو ابراہیم، آپ آواز دیں گے، آپ کی آواز سے یہ زندہ ہوں گے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو بھی یہ منصب دیا ہے، ابراہیم کو بھی یہ منصب دیا ہے کہ مردوں کو آواز دو، زندہ کر دو۔
ابراہیم نے آواز دی، الگ الگ ہوئے ہوا میں، سب جڑے پیوست ہوئے، ویسے ہی بن کے آ گئے، زندہ ہو گئے نا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ آواز تو بے جان چیزوں میں روح ڈال دیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کبھی امتحان نہ لینا ایسے بندوں کا، کبھی زندہ نہیں لے کے سامنے آ جانا کوئی۔ پہنچ گئے کہ نماز پڑھا دو، صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ کیا فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں؟ تو پھر حبیب کے اعلان کی اہمیت تو پتہ چلے نا، یہ اعلان کرنے والا ہے کون؟ یہاں جناب ابراہیم نے فرمائش کی پروردگار دکھا دے، اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اطمینان نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں، یعنی ایمان ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، آخری یقین کی حد تک پہنچنا چاہتا ہوں، دیکھ لوں، یہ تو پتا ہے کہ تو زندہ کیسے کرے گا، طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل شروع کیسے ہو رہی ہے سورت، یہ دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، قابل تسبیح ہے وہ ذات۔ سبحان کے جتنے معنی اردو میں ہیں وہ سب میں نے کر دیے، یعنی جتنے بھی ترجمے کیے ہیں مفسرین نے، مترجمین نے، وہ سب ترجمے میں نے کر دیے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، راتوں رات سیر کرائی۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ جس کے اطراف میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ کوئی مفسر بتائے کہ رسول نے کہیں فرمائش کی ہو، پروردگار مجھے دکھا دے، مجھے بلا لے، مجھے بتا دے۔ وہاں ابراہیم کی فرمائش اور یہاں اللہ خود معراج پر لے جانے کے بعد اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے، میں نے سیر کرائی ہے، میں نے سیر کرائی۔ کوئی بتا دے کہ رسول نے کسی جگہ فرمایا ہو، سوال کیا پروردگار مجھے دکھا دے، مجھے آسمانوں کی سیر کرا دے؟ نہیں، یہ کیوں فرمائش کرے گا؟ عالم بنے نہیں تھے، رحمت للعالمین موجود تھا، نور رحمت للعالمین موجود تھا، اس لیے کیوں فرمائش کرے؟ یہ تو اللہ دکھا رہا ہے۔ جیسے قرآن میں جگہ جگہ یاد دہانی کرائیے نا، یاد کیجئے، اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہے نا یاد کیجئے حبیب، یاد کیجئے جب ہم نے عہد کیا تھا۔ یاد کس بات کو دلایا جاتا ہے؟ جو پیش آ چکی ہو۔ لہذا یہاں رسول نہیں کہتے کہ مجھے دکھا دے، مجھے آسمانوں کی سیر کرا دے، یہاں تو اللہ کرا میں نے سیر کرائی۔ سبحان الذی، سیر کرانے کے بعد اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے، اپنی بے عیبی، اپنا منزہ ہونا۔ تو اب سمجھ میں آیا خلیل اور حبیب کا فرق؟ خلیل وہ جو فرمائش کرے، حبیب وہ جسے لے جایا جائے، جسے لے جایا جائے۔ تو اب سنو، جب یہ منصب ہے تو جیسا حکم ہے اسی منصب کے ساتھ اعلان کیا جائے گا۔ جتنے بھی منصب ہیں رسول کے، ان میں سب سے بڑا منصب ہے رسول۔ یاد رکھنا، یا ایھا النبی سے بھی بالا تھا،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی جیسا حکم دیا جاتا ہے اسی منصب کے ساتھ، اسی منصب کے ساتھ، تو یہ جتنے بھی منصب، جتنی بھی صفات رسول کی قرآن نے بیان کی، اب آؤ ایک منصب، ایک پیغام بھجوایا جا رہا ہے تو وہی منصب استعمال کیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول، جتنا بڑا پیغام اتنی ہی تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، یا ایھا الرسول، کون رسول بتا چکا نا، ابھی ہلکی سی جھلک بتائی ہے، پڑھنا شروع کروں تو پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ جائے گی فضائل رسول کی، میں نے تو 2-3 معمولی سے اشارے کیے صرف آپ کے لیے، یہ رسول جس کے ناقے کے قدموں کی خاک کی یہ اہمیت ہے، یہ رسول کہ جسے اللہ سیر کرانے کے بعد اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی سب سے بڑے منصب کے ساتھ پکارا، کیونکہ سب سے بڑا پیغام دینا ہے، سب سے بڑا پیغام دینا ہے، لہذا سب سے بڑے منصب سے پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، نبی نہیں کہا یہاں پہ، کسی صفت کے ساتھ نہیں پکارا، کسی اور نام سے نہیں پکارا، رسالت کے ساتھ پکارا، کار رسالت انجام نہیں دیا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا، رسول بھی جانتے ہیں کہ اس پیغام کی کتنی اہمیت ہے، یہ پیغام کیسا ہے، اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو رسالت کی گواہی دینے والا کہاں سے آئے گا؟ آپ کا یہ کیوں کروڑوں مسلمان ہیں جو رسالت کی گواہی دے رہے ہیں؟ اس وقت بھی لاکھوں تھے جو رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، نہیں ایسا مسئلہ تھوڑی ہے، اگر غدیر خم نہ ہو، کل بھی میں نے، اگر یہ اعلان نہ ہو تو اب سمجھنا آپ کا کام ہے، لوگ نہ معلوم کون کون سے دعوے دار پیدا ہو جاتے، آتے کہ نہیں آتے، لے پالک بھی آ جاتے، لے پالکوں کی اولادیں بھی آ جاتی، سب آ جاتے نا دعوے دار بن کر ورثے کے، ہم ہیں، ہم فلاں کے بیٹے، ہم فلاں کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد، آ جاتے نا، تو جب آ جاتے معاملہ کہاں جاتا؟ آج کتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ یا محمد کہنا بھی جرم بنا دیتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی نہ کہو، تو اب سوچئے آج 1400 سال کی زحمت و مشقتوں کے بعد جب ایسے لوگ موجود ہیں جو منصب رسالت پہ معاذ اللہ اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ ہم جیسا خبردار، یا محمد نہ کہنا، فلاں نہ کہنا، فلانا نہ کہنا، یوں نہ پکارنا، یوں بدعت، یوں شرک، یہ سب فتوے لگاتے ہیں، تو اگر غدیر خم نہ ہوتا تو یہ گواہی بھی مٹا دیتے، کیوں مٹا دیتے؟ پڑھ لیجیے تاریخ میں کیا کہا تھا یزید لعنت اللہ علیہ، کیا کہا تھا اس نے یہ تو کہا تھا نا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی، بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے معاذ اللہ ایک کھیل کھیلا تھا، یہ اعلان کیا، اگر کسی کو نہیں معلوم تھا تو ہم بتا رہے ہیں، یزید نے یہ اعلان کیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، یہ سب انہوں نے اقتدار کے لیے کھیل رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی رسول، تو اب مجھے بتائیے اگر یہ غدیر خم میں اعلان نہ کرتے رسول، 1,24,000 افراد کو گواہ نہ بناتے، کم سے کم نا 1,44,000 کا بھی ذکر ہے، اگر ان کو گواہ نہ بناتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ گواہی رسول کی بھی ختم ہو جاتی نا، لیکن غدیر خم نے کیا کیا؟ ختم نبوت پہ مہر لگائی، کچھ نہیں، اب ہم ہر مصیبت اپنے اوپر تو لے جائیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی رسالت کا دعویٰ کرے اور اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے، تو اب ہونا کیسا چاہیے؟ اس ولی کو کیسا ہونا چاہیے جس کی ولایت کا اعلان
رسول کر رہا ہے. بہت مختصر آج پھر کل تفصیل سے، کیونکہ آج مخصوص وجہ سے آپ جانتے ہیں، لیکن ادھر بھی بات کرنا تو ضروری ہے نا. یہ تو ضروری ہے کہ اس ولی کی صفات کیا ہونی چاہیے. کیا صرف یہ کہ وہ رسول کا چچا زاد بھائی ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ رسول کی بیٹی کا ہمسر ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ رسول کے بیٹوں کا بابا ہے، یعنی نواسوں کا بابا ہے؟ ان کو رسول اپنے بیٹے کہتے تھے. کیا صرف یہ اس کی خاصیت ہونی چاہیے؟ تو رشتوں کا مسئلہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے رشتے پیدا ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو کوئی تو صفات ہو. میں نے کہا ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں. وہ کیا صفت ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اس کی ولادت کعبے میں ہو اور کسی کی نہیں ہوئی. توجہ سے سنیے گا اس نقطے کو. اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے اور کسی کی نہیں ہوئی. لوگوں نے بڑا تیر مارا، کھینچا تانا ادھر ادھر کر کے کوئی ایک نام لیا ہے پتہ نہیں کس کا. کہیں ولید ابن مغیرہ، نام بھی ایک نہیں ملے. کسی نے ولید ابن مغیرہ لگا، کسی نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی فلاں فلاں ایک آدمی کا نام لیا، کعبے میں پیدا ہوا تھا. اچھا بھائی مانے لیتے ہیں آپ کی بات، فرض کیے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کیے لیتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح، ٹھیک ہے. اچھا بھائی کیسے پیدا ہوا تھا؟ دروازہ کھلا ہوگا تبھی تو گیا ہوگا اندر، کھول دیا ہوگا کسی نے، دروازہ چلا گیا، پیدا ہو گیا. لیکن یہ رکن یمانی کیا ہے؟ ایک ہے حجر اسود، ایک رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. یہ رکن یمانی پہ شگاف کیسا ہے؟ یہ شگاف کا نشان کیسا ہے؟ ہم اپنی تاریخ کعبہ کے عنوان سے کتاب لکھے اس میں لکھ چکے ہیں کہ اب تک 92 بار کعبے کی ریپیئرنگ ہو چکی ہے، بن چکا ہے کعبہ. وہی تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہو دیواریں بنا دو. لیکن وہیں پہ آ کے وہ کیوں رہ جاتا ہے سارا سلسلہ؟ وہ شگاف رکن یمانی. اب دیکھیے قدرت بھی کیسا اہتمام کرتی ہے. رکن یمانی کو دکھانے کا اہتمام کیسا کرتے؟ مجبور ہے کہ پردہ اٹھائیں اور رکن یمانی دکھائیں. خود مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ اگر پردہ گرا دیتے ہیں تو پھر ان کا عقیدہ پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیوں؟ لوگ پردہ نوچ نوچ کے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں شرک بدعت، لہذا رسیوں سے پردہ اٹھا دو کہ کپڑا تو نہ نوچ کے لے جائے. تو اللہ نے اہتمام کر دیا کہ پردہ اٹھا ہی رہے گا تاکہ رکن یمانی سامنے رہے، شگاف کا نشان سامنے رہے، شگاف نظر آتا رہے. نہ معلوم کتنی بار تو میں سینکڑوں بار زیارت کر چکا، کیونکہ جتنی بار تازہ کر کے اقرار ولایت تازہ کر کے علی الولی اللہ دورہ کر کے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے سارا دور لگا کر کے نعرہ جو کربلا کو شرف ہے، جو کربلا کو شرف ہے وہ کعبہ کو ہے کہاں؟ وہاں سنگ حرم ہے، یہاں ہے گور فاطمہ. وہاں حاجی متقی صرف حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. قبلہ کربلا تو ایسی جگہ ہے کل انبیاء طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک اتنی بلند آواز ہے، صلوات بھی نائز فرما دیجئے. بہت لطف آیا آپ کو ان اشعار پہ، مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ کعبے جاؤ، حج کرو، تمہیں پتا چلے حسین کے بابا کی عظمت کیا ہے. کبھی ایسی بات نہ کرو. حج پہ جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ علی ہے کیا. اگر وہ نہ ہو تو کربلا بھی نہ ہو، یاد رکھنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں کبھی بھی بہکانے کے لیے نہ بیٹھا ہوں، نہ اللہ کوئی مجھے ایسا موقع دے کہ میں لوگوں کو بہکا سکوں. سمجھ میں آ گئی بات؟
اس لیے جاؤ طواف کرو کعبے کا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جمرہ اولا، جمرہ ثانی، جمرہ عقبہ، پتھر تین، ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے پتھر بین، اور چوتھا پتھر کعبے والا چوم اسے کر کر کے طواف، وہ تھی تبرہ، یہ ہے تولا، دونوں ٹھہرے رکنے دی۔ تو چلو وہ تو معافی کی بات ہے نا، علی سے پہلے کی بات ہے نا۔ چلو اب 1400 سال ہمارے پاس تو کعبہ کبھی رہا نہیں بھائی، ہمارے پاس تو نہیں رہا، کم سے کم ہمارے دعوے کو جھٹلانے ہی کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہو وہ کوئی بڑی بات نہیں کعبے میں پیدا ہو جانا، اگر بڑی بات نہیں ہے تو 1400 سال ہو گئے، اس سے زیادہ سال ہو گئے علی کی ولادت کے واقعے کو۔ ارے تو بھائی اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے، صدی ہو گئی، بلکہ صدیوں سے ہمارے پاس تو ہے نہیں، آپ کے پاس ہی ہے۔ چلو ہمارے دعوے کو جھٹلانے ہی کے لیے جب شہزادے یا کسی مفتی کی یہاں ولادت ہونے لگے تو بھیج دو، چابی تو تمہارے پاس ہے، بھیج دو، کرا دو ولادت، کہہ دو کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، لو پیدا ہو گیا۔ بس معلوم ہوا کہ جب آج کسی کی جرت نہیں، اتنی دشمنی کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کعبے میں یہ کام ہو جائے، تو بس طے ہو گیا کہ نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد، اسی لیے تو اللہ نے نیا در بنایا۔ سنو اب اگلی بات سن لو، کیوں علی کی ولادت کعبے، رسول کی کیوں نہیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی حد سے جاتا نہیں آگے، بارہا اعلان بھی یہی کرتا ہوں اور فضائل بھی یہ پڑھتا ہوں کہ علی سب کچھ مگر رسول کے بعد، اللہ، رسول اور علی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، اور یہی پل صراط ہے جو میں نے پہلی مجلس میں یا دوسرے نے کہا تھا کہ جو آگے گیا وہ بھی ہلاک، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک۔ غدیر خم مرکز ہے، یہی رسول نے اعلان کیا تھا کہ آگے جانے والے پیچھے آؤ، پیچھے رہ جانے والے آگے آؤ، جو آگے جائے گا وہ بھی مرے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی مر جائے گا، مرکز میں رہو، سینٹر میں رہو۔ تو اب سوال یہی کہ بھئی جب یہ اتنی ہی فضیلت تھی تو اپنے رسول کو دی ہوتی۔ تو اب یہاں میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا کیونکہ یہ میرا جواب نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے عالم دین کا جواب ہے۔ یہ اور بات کہ میرا یہ شرف ہے مجھ جاہل انسان کا کہ وہ میرے ہی اجداد میں سے ایک ہے۔ علامہ نقل صاحب اللہ مقامہ نے اس سوال کا جواب ایسا دیا تھا کہ شاید قیامت تک اب اس سے اچھا جواب نہیں آئے گا۔ غیر معصومین کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی عام انسان علماء میں بات کروں، کوئی اس سے اچھا جواب دے نہیں سکتا کہ بھائی رسول کیوں نہیں، علی کیوں؟ تو جو ان کا جواب ہے وہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ان کی روح مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں بھائی اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت تک رسول کو کسی نے خدا نہ کہا نہ کہے گا۔ کسی نے رسول کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا؟ جھوٹے رسول آئے، کسی نے نہیں کہا کہ رسول خدا ہے، کہا کہ رسول کو کوئی خدا کہنے والا نہیں، نہ کسی نے دعویٰ کیا نہ قیامت تک دعویٰ کرے گا۔ ہاں علی وہ ہستی ہے کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو علی پر خدا ہونے کا شبہ کرے گا، کیا کہ نہیں؟ آج تک کرتا ہے کہ نہیں؟ تو بس رسول پر خدا کا شبہ ہونے والا نہیں تھا، علی پر خدا کا شبہ ہونے والا تھا۔ ایک گروہ پیدا ہوگا جو علی کو خدا کہنے کی کوشش کرے گا، چاہے گا خدا کہہ
اسی لیے علی کی ولادت کے واقعے کو سب سے نمایاں کر دیا تاریخ بشریت میں کہ دیکھ لو علی پیدا ہوا ہے اور خدا پیدا نہیں ہوتا. ہستیاں دو یارو، نور ہے کہ ہستیاں دو یارو، کنو نبی تے کنو میں علی آکھاں، دونوں ہستیاں چمن سوارے آئے، کنو پھول تے کنو میں کلی آکھاں، جے کر علی نو میں خدا آکھاں، پھر رب دا کنو میں ولی آکھاں، تینو چاہیے منیر ہر ویلے علی علی آکھاں، علی علی آکھاں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے کہ دیکھ لو مولود کعبہ ہے، پیدا ہوا ہے جس کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، جس کا بابا ہے ابو طالب، جس کی ہمسر ہے فاطمہ زہرا، جس کے بیٹے ہیں حسن حسین. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ نے کیونکہ شبہ کریں گے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے کعبے میں ولادت تاکہ واقعہ قیامت تک کے لیے درج ہو جائے. اور ایک بات اور ریکارڈ پہ لے آؤں، وہ جو میں نے 2 شعر پڑھے تھے، آپ یہ نہ سمجھے گا کہ کسی شیعہ شاعر کے ہیں. رشید احمد گھاٹم پوری، حکیم رشید احمد گھاٹم پوری، گھاٹم پور کانپور کے پاس ایک قصبہ ہے، اور یہ ابھی حیات ہیں حکیم رشید احمد گھاٹم پوری صاحب، اور ان کا تعلق ہے مکتب دیوبند سے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو میرے شعر نہ سمجھیے گا، ایسے ایسے بیٹھے ہیں گدڑی کے لال چھپے ہوئے، ایسے ایسے بیٹھے ہیں، یہ ان کے شعر ہیں، اہل سنت کے شاعر ہیں جن کے 2 شعر ربیع جمعرات سے متعلق جو میں نے شعر پڑھے. خیر آیا میں تو بات پتہ چلی کہ کون ہے اس قابل کہ جس کے سپرد اللہ کا رسول پورا نظام کر کے جائے. نظام، پورا نظام، قیامت تک کے لیے نظام. اس کے لیے والی کون چاہیے ہے؟ جس کی صفات بھی سب سے الگ ہو. انشاءاللہ ابھی ہیں 4-5 دن زندگی رہی تو ابھی تو 2-4 ہی بات بتائیں، آگے آتی چلی جائیں گی، اسی قسم کی باتیں آپ سماعت کرتے رہیں گے، فرماتے رہیں گے. تو اس کے بھی سپرد کر کے جانا ہے کہ یہ مایوس ہو جائے کہ ان ہاتھوں میں دے کر گیا ہے خدا کا رسول اس دین کو، کہ اس سامنے سے ہٹ بھی جائے تو ہاتھ باقی رہے گا، دست حیدر باقی رہے گا. سامنے حیدر نہ بھی ہو تو دست حسن دست حیدر بن جائے گا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ حسن کا قلم ذوالفقار بن جائے گا، ہے نا؟ جہاں جیسی ضرورت ہوگی نا، قلم سے ذوالفقار کا کام لے گا حسن، دست حسین دست علی بن جائے گا. قیامت تک کے لیے ایک ہاتھ ایسا ہو جو ضرب حیدری کا وارث ہو، جو ذوالفقار حیدری کا وارث ہو. کتنے سر اٹھاتے رہیں، ایک دست حیدر ہونا چاہیے، ایک ضرب حیدری ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بڑا علی ہو یا چھوٹا علی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ آ جائیے کربلا میں تو پھر دیکھیے علی اکبر ہو یا علی زین العابدین ہو یا علی اصغر ہو. حسین نے اپنے سب بیٹوں کے نام علی رکھے تھے، اپنے بابا کے نام پہ ہر ایک کا نام. بیٹا یہ اپنے موبائلوں کی گھنٹیاں بند کر دیں خدا کے لیے. آپ لوگ اب ظاہر کے مسائل پہ میں آ رہا ہوں، اس کو سائلنٹ پہ نہیں بلکہ آف کر دیں جب مجلس میں بیٹھے ہیں. تو ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد بھائی. اب سمجھ میں آئی بات کہ ہر ایک کا نام علی رکھا کیوں؟ ان میں سے ہر ایک دین کو بچانے والا ہے، اور جس کا نام ہے علی اصغر
وہی تو فاتح کربلا بننے والا ہے۔ جب مدینے سے چلنے لگے ہیں تو جناب علی اصغر کے بارے میں ملتا ہے کہ 3-4 مہینے کے تھے اور کربلا تک پہنچتے پہنچتے 10 یا 11 کے مہینے کے ہو گئے۔ وہ 6 ماہ محاورتاً کہا جاتا ہے، 6 ماہ کا، لیکن آپ کے سن جو تھا 10-11 مہینے کا تھا، وہ بھی شیرخوار ہی ہوتا ہے بچہ، 8-9 ماہ کہہ لیجیے، اس سے بحث نہیں مجھے، لیکن ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ مدینے سے چلے تو اپنی ماں کی آغوش میں تھے، اور اس کے لیے میں وہ روایت پڑھتا ہوں کہ جناب فاطمہ صغریٰ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب سب جائیں گے، مجھے چھوڑ کر جائیں گے، میں اکیلی دادی ام سلمہ کے پاس رہوں گی، تو پھر کہا اچھا اماں چلتے چلتے ایک بار بھائی کو تو مجھے دے دو، میں پیار تو کر لوں اپنے بھائی علی اصغر کو۔ علی اصغر کو گود میں لیا فاطمہ صغریٰ نے، چمٹا لی، بھائی بہن میں نامعلوم کیا باتیں ہوئی کہ فاطمہ صغریٰ مسکرانے لگی۔ اب ماں نے جب چاہا کہ بیٹا مجھے واپس دے دو علی اصغر کو، کہا اماں زبردستی نہیں، اگر آتا ہے تو لے لو، اگر آتا ہے تو لے لیجیے۔ میرے باپ نے، جناب میرے باپ نے ہاتھ پھیلائے، مگر ننھا سا اصغر اپنی بہن کے کرتے سے چمٹ گئے۔ آپ نے دیکھا نا کہ معصوم بچوں کی گرفت کیسی ہوتی ہے، پنجے گاڑ دیتے ہیں کسی بھی چیز، چمٹ گئے اپنی بہن کرتے کو ایسے پکڑ، مسکرائی فاطمہ۔ ہر بیوی آگے بڑھتی ہے مگر علی اصغر فاطمہ صغریٰ کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں، مسکرا رہی ہے فاطمہ صغریٰ، اب میرا بھائی میرے پاس رہے۔ جب حسین نے یہ کیفیت دیکھی آگے بڑھے، گود نہیں پھیلائی، اپنا سر جھکایا، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، کیا کہا کچھ نہیں معلوم، بس اتنا ہوا کہ ادھر حسین نے سرگوشی کی، ادھر علی اصغر نے بہن کا دامن چھوڑا، لپک کے بابا کی گود میں، حیران ہو کر کہتی ہے بیٹی بابا آپ نے کیا کہہ دیا علی اصغر کے کہا، کیا کہہ دی؟ مجھے نہیں معلوم مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حسین نے بس اتنا ہی کہا ہوگا علی اصغر اگر تو ہی نہ گیا تو یہ بتا کربلا کے معرکے کو فتح کون کرے گا؟ فاتح جنگ کربلا کہاں سے لاؤں گا میں اگر تو ہی نہ ہوا؟ یہ ہے علی اصغر کا تعارف۔ اب شب عاشور یہ علی اصغر اپنی ماں کو کیسے سمجھائے؟ وہ ماں جو رو رہی ہے جھولے کو پھینک دیتے ہوئے، اور اس لیے رو رہی ہے کہ کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار بھی اٹھا لیتا، کل جب سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے تو میں بھی تجھے پیش کر دیتا، لیکن کیا کروں میں، ایک تو چند مہینے کا، ایک 4 سال کی بچی سکینہ، میں کیا کروں؟ اب علی اصغر کیسے سمجھائے اپنی اس ماں کو؟ کوشش کرتا ہوگا ہمک ہمک کے سمجھانے کی، اماں فکر نہ کرو، دل ملول نہ ہو، رنج نہ کھاؤ، ذرا عصر عاشور تو آنے دو، پھر دیکھو تمہارا علی اصغر کیا کرے گا۔ اگر میرا چچا عباس فاتح فرات ہوگا تو میں فاتح جنگ کربلا بن جاؤں گا۔ یہ اعزاز ہے علی اصغر کی ماں کا، جو رو رہی تھی شب عاشور صرف اس لیے کہ میرا بچہ بڑا ہوتا تو قربان کر دیتی۔ اللہ نے اس نیت پر جناب میرے باپ کو یہ منصب دے دیا کہ فاتح جنگ کربلا بھی اس کا علی اصغر، اور فاتح زندان شام بھی اس کی بچی سکینہ ہے۔ سر صبح ہوئی، مقتل سج گیا، گندے شہیدہ لاشوں سے پر ہو گیا، حسین کے سب مجاہد بظاہر شہید ہو گئے، حسین یکو تنہا رہ گئے، میدان میں آئے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا،
هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے کو پہنچے، ہے کوئی حرم رسول خدا کا دفاع کرنے والا، ہے کوئی آل رسول کا دفاع کرنے والا؟ ایسا استغاثہ تھا کہ ایک بار بیمار ہوش میں آیا، سید سجاد پاس پڑا ہوا ایک نیزہ اٹھایا، دوڑا خیمے سے باہر کی طرف، بیویاں دوڑ کر تھام لیتے، زینب چلا کر کہتی ہیں بیٹا کیا ارادہ ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں سنا نہیں میرا بابا بلا رہا ہے، پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ ارے کیا کوئی میرے بابا کی مدد کرنے والا نہ بچا؟ لش کھا کے گر پڑا بیمار، اور ادھر ایک اور خیمے سے گری اوزاری کی فضا، صدائیں بلند ہوئی، سب بیویاں اس خیمے میں دوڑی، عجیب منظر ہے، گریے کی صدائیں بلند ہوئی، حسین کے کانوں تک پہنچ گئی گریے کیا، واپس پلٹے حسین خیمہ گاہ میں، کس لیے یہ گریا؟ ابھی میں زندہ، ابھی میں زندہ۔ بیویاں کہتی ہیں مولا گریے کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ سبب کیا تھا؟ جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، اب سنو میرے لہجے میں سنو، میرے الفاظ میں آپ سن لیجیے، جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے کروٹیں لینا شروع کی جھولے میں، سمجھانا چاہ رہا ہے اشاروں سے کہ مجھے اپنے بابا کی نصرت کے لیے جانا ہے، مجھے اپنے بابا کی مدد کے لیے جانا ہے، لیکن جب کوئی نہ سمجھ سکا اس معصوم کی زبان کو، اس نے ایک کروٹ لی، اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا، بس اس کا گرنا تھا، خیموں میں شور گریا بلند ہو گیا۔ حسین نے واقعہ سنا، کلاؤ بچے کو مجھے جو بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا۔ صحیح ہے نا؟ پیاسا تو ہے نہیں، اصل پیاسا ہے، اور اس کی پیاس بجھ بھی جائے گی، اس لیے بجھے گی کہ اس کا دادا حیدر کرار کربلا کے حیدر کا انتظار کر رہا کہ کب میرا یہ ننھا سا حیدر آئے اور کب میں اسے جام کوثر سے سیراب کروں۔ علی اصغر کو لیا، خیمے سے باہر نکلے، ام رباب کا یہ کملایا ہوا پھول دھوپ میں اور کملا، حسین نے اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا علی اصغر دھوپ سے بچانے کے لیے۔ کتنے پہروں کا پیاسا یہ شیر خار، لوگ سمجھے شاید قرآن لے آئے حسین، ارے قرآن سامت نہیں، قرآن ناطق کا پارا ہے یہ، جسے حسین لے کر آئے، اور حسین نے آنے کے بعد خطاب کیا لشکر سے، دیکھو ہماری جنگ ہے، تمہاری نظروں میں تمہارا خطا کار، اس شیر خار میں تو کوئی خطا نہیں، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، پیا تھوڑا سا پانی میرے بچے کو پلا دو، تھوڑا سا پانی میرے بچے کو پلا دو، کوئی جواب نہ آیا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے شیر خار کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا، بلند کر کے دکھایا لشکر کو، دیکھو دیکھو میرے بچے، پیاس سے جاں بلب ہو رہا ہے، کوئی تم میں سے آگے بڑھو میرے بچے کو پانی پلا، کوئی جواب نہ۔ حسین نے اپنے بچے کو جلتی ریت پر لٹا، پیچھے ہٹ گیا میرے مولا۔ جانتے نا میں مبالغہ نہیں کر رہا، حسین سے منسوب شعر موجود ہے، شعر موجود ہے، لیتکو فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقین طفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے
رحم نہ کھایا، میرے بچے پہ رحم نہ کھایا ان ظالموں نے۔ جب بھی کوئی جواب نہ آیا حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا اور پھر حسرت سے علی اصغر کو دیکھ کر کہتے میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ارے خود ہی ان پر حجت تمام کر دے۔ بس اللہ اجازت ملی علی اصغر کو، علی اصغر نے حملہ کر دیا۔ کیسا حملہ تھا علی اصغر کا؟ خشک کوٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کے چلا۔ ارے نہ معلوم کس انداز سے علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھرائی ہے کہ وہ ظالم، وہ شقی القلب انسان بھی، وہ اشقیاء، وہ حیوان، وہ درندے بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ کتنے ہی لوگ تلواریں لے کے پہنچ گئے پسرے ساتھ کے سر پہ، اس بچے کو پانی پلا ورنہ بھی آپس میں تلوار چل۔ ارے گھبرا گیا پسرے ساتھ، یہ کیسے کس مجاہد کو حسین لے کر آ گیا؟ ایسا حملہ تو کسی کا بھی نہ تھا جیسا اس ننھے سے سپاہی نے کر دیا۔ بلایا، پکارا، ہرملا کو بلایا، جب دیا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر اس ملعون نے تیر سے شعبہ اور زہر میں بجھا ہوا تیر سوفار پر اس نے وہ زہر کا سوفار اپنی کمان میں جوڑا اور اس کے بعد نشانہ لیا گردن علی اصغر کا۔ لیکن عزادارو یہاں بھی میں اپنے اجداد کے جملے ادا کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ارے ہرملا سے تو کہا گیا تھا حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ بچے کی گردن میں تیر لگا دے۔ ارے ہرملا نے نشانہ لیا ہوگا حسین کا، نشانہ لیا ہوگا حسین کا، مگر ابھی حسین کا آخری سپاہی زندہ ہے، آخری مجاہد باقی ہے۔ مجھے یقین ہے ماں خیمے کی اوٹ سے دیکھتی ہوگی اپنے بچے کی جنگ کو، بچے نے بھی ایک بار کروٹ لے کے خیمے کی طرف دیکھا ہوگا اور پھر نظریں جما دی تیر کی طرف۔ تیر چلا، علی اصغر تیار ہوا، جو ہی تیر نزدیک آیا بچے نے ہمت کی اپنی گردن تیر کے سامنے کر، بس پہلے تیر نے علی اصغر کی گردن کو چھیدا، بعد میں حسین کے بازو میں لگا۔ یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کے اس کے زاویے کو موڑ دیا۔ اب مجھے بتاؤ علی اصغر مسکرائے یا نہ مسکرائے؟ اسی لیے تو مسکرایا تھا علی اصغر۔ اے اماں دیکھا تو نے میں نے کیسے اپنے بابا کو بچایا، کیسے اپنے بابا کا دفاع کیا۔ سنو ابھی میں ختم نہیں کر رہا مسائل، سنو کتنا خون اس پیاسے شیر خان کے جسم سے نکلا ہوگا، ایک چلو سے زیادہ تو نہیں، مگر اس خون کی طاقت دیکھو۔ یہی کربلا کی زمین ہے جہاں علی اکبر کا خون بہا، جہاں عباس کا خون بہا، جہاں قاسم و محمد کا خون بہا، جہاں ابھی کچھ ہی دیر میں حسین کا خون بھی بہے گا۔ لیکن علی اصغر کے خون کی طاقت یہ ہے کہ نہ زمین میں لینے کی قوت ہے، نہ آسمان میں لینے کی قوت ہے، بس ایک حسین ہے جس نے اپنے چہرے پہ یہ خون مل لیا۔ نانا نانا اپنے بچے کے خون بھرے چہرے تیرے سامنے آؤں گا روزے حشر۔ سب کا لاشا حسین خیموں میں لے کر گئے، مگر روزے عاشور آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں نا، 7 بار آگے جاتے ہیں، 7 بار پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے یہ وہی عمل ہے، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا کیسے لے جاؤں خیمے میں؟
ماں سے بھی بچوں سے بھی پشتے خیمہ پہ اپنی تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو چھپا دیا۔ عزادارو سنو کیوں چھپایا؟ حسین کو معلوم ہے کہ بعد عصر عاشور تمام شہداء کے سر کاٹے جائیں گے، کہیں میرے ننھے اصغر کا سر نہ کاٹ دیا جائے۔ لیکن عزادارو جانتے ہو کیا ہوا؟ جب شہداء کے سر کاٹے گئے، کسی نے کہا جتنے میدان میں قتل کیے ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے۔ پھر ڈھونڈا گیا نہیں ملا، کسی نے کہا تو اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے حسین پشت خیمہ پہ کچھ چھپا رہے تھے، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، نیزے بردار سوار ہوئے، حکم دیا گیا خیموں کے پشت کی زمین کو کھود دیا جائے۔ خیمے دوڑ رہے ہیں، نیزے زمین میں گاڑتے جاتے ہیں، ماں کا کلیجہ حلق میں آ گیا، اے معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو۔ لیکن اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ ماں، اے میری ماں، یہ دعا نہ کر تیرے اصغر کو گوایا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو، اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نیزے پر نہ ہو۔ علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا، اب جو واپس آیا کے سینہ پہ رباب کا کلیجہ۔ آپ کے پاس ہی آ رہے تھے بیٹھے نہیں تھے آپ کے پاس وہاں لے جاؤ نیچے کر دو۔ چلو بیٹا چلو آگے لو آگے جاؤ تجھ کو
के तुझको सुनाऊं, झूला झूलाऊं तू असगर, सोया कहाँ है बन में तू असगर, आजा तुझे मैं लोरी सुनाऊं, झूला झूलाऊं बन में तू असगर, सोया कहाँ है बन में तू असगर, आजा तुझे मैं लोरी। नहीं होती कोई भी कि किसी की भी पूरी कौम ये चाहती हो कि फसाद हो, लिहाजा तमाम ने साथ दिया और खुद इंतजामिया को उन्होंने बताया कि भाई ये फितना हुआ तो शियों से पहले हम आ जाएंगे। लिहाजा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वाकई हक का साथ दिया। और अल्लाह परवरदिगार हम सबको इसी तरह मिलजुल कर अपने मुल्क को, अपने शहर को हर किस्म के फितने से बचाने की तौफीक अता फरमाए। अपने मुल्क की, अपने मोमिनीन की, अपने भाइयों की, मुस्लिमीन की सबकी सलामती के लिए बुलंद आवाज से एक सलात भेज दीजिए मोहम्मद। करते चले जाओ, सारी दुनिया खींचती चली आएगी। जो तुम्हें अकेला करना चाह रहा है खुद ही अकेला हो जाएगा। और हो गया अकेला, अकेला हो गया, कर दिया। हमारे सब्र ने उसको अकेला कर दिया, हमारे इस्तिकामत ने, साबित कदमी ने उसे अकेला कर दिया। वो कोई उसको नहीं, कोई ओन नहीं करा। सब कहते हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। बस हमें पता है किसका, हमें पता है किसका। कोई नहीं कहता हमारा है, मगर हमें मालूम है किसका है। देखिए ना, आप फख्र से बताते हैं कि आपका शजरा क्या है, बताते हैं ना, फख्र से बताते हैं कि हमारा शजरा ये है। हज़रत अब्बास के औलाद, आवाम फख्र से कहते हैं हज़रत अब्बास के औलाद है। अलवी कहते हैं कि हम जनाब मोहम्मद हनफिया के औलाद हैं। जुबैरी कहते हैं कि हम हज़रत जुबैर की औलाद से हैं। इसी तरह अंसारी लिखना है, सब अपना शजरा बता दें। और भाई सादात आगे से और आगे होते चले जाएंगे तो आपके साथ सिलसिलेवार सब आगे आते चले जाएंगे। 150 की जगह और बन सकती है, आराम से आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए बेटा। इस तरफ दाएं तरफ मेरी जगह है, काफी जगह है। खास तौर पे जवान आगे बढ़ जाएं। मैं बुजुर्गों से नहीं कहता, क्योंकि जाहिर है बुजुर्ग जहाँ बैठे हैं वो बैठे रहें, उनके लिए जहमत का बाइस होता है। जवान आराम से आगे आ सकते हैं उठ के। एक बार और बुलंद आवाज से सलावत इनायत फरमाइए। एक बार और सलवात भेज दीजिए। हम बात कर रहे हैं कुफ्फार की मायूसी की। अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज के दिन तुम्हारे दीन से ये कुफ्फार मायूस हो गए। और बहरहाल अल्लाह का करम है, एहसान है उस मालिक का। हम लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और अपने इमाम ज़माना पर तवक्कुल करके चलते हैं। वक्त की आंधियों से, गीदड़ भक्कियों से न पहले कभी घबराए थे, न घबराए हैं। हमें कोई घबराहट थी भी नहीं, घबराहट किसी और को थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अंदेशा था वो अंदेशा खत्म हो गया, और हमें पता था कि वो अंदेशा खत्म हो जाना है। लिहाजा अव्वल तो कोई टेंशन हमें थी ही नहीं। अगर किसी को थी भी तो वो दूर कर ले, वो टेंशन आज दूर हो चुकी। लिहाजा अब कोई बस मैंने इशारों में जो बात कहना थी वो कह दी। और इसमें मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने अहले सुन्नत उलमा का, उनके अकाबरीन का, कि उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारी कल की तकरीर के बाद अब मैं क्या और मेरी तकरीर क्या, मैं तो बहुत ही मामूली सा एक तालिब इल्म हूँ, नाचीज हूँ, मेरी हस्ती ही कोई नहीं है, फकीर सा इंसान हूँ। लेकिन उसका जवाब आया, नालों का जवाब आया हमारे। और कल से हमारे रास्ते में थे सारे मकातिब के उलमा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमारे दोस्त और अहबाब उलमा ने खुद आगे बढ़ के उस फितने को जो सर उठाने की कोशिश कर रहा था वो खत्म कर दिया। अब तो समझ गए आप। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आगे मोहम्मद। तो ये गीदड़ भक्तियां हमारे लिए पर कोई असर नहीं डालती। लेकिन फिर मैं एक बात बस आपसे कहूंगा, फिर अपने मौजूद की तरफ आता हूँ कि देखिए एक बात याद रखिए कि शरपसंद थोड़े से होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं। ये जो फितना फैलाने वाले होते हैं तो चट होते हैं,
وہ کرتے ہی اس لیے فتنہ اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، شرارت کر کے پھر اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں تاکہ شہر میں جھگڑا ہو جائے، شہر میں ہنگامہ ہو جائے، فساد ہو جائے، آگ لگ جائے، فرقے والے وہ چند ہوتے ہیں، سب تو نہیں ہوتے نا۔ بس اس چیز کو پوری قوم ذہن میں رکھے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ شرارت کرتے ہیں، پوری قوم ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ صلوات بھیجی محمد وعلی محمد وعلی۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ابتدا ہی میں ذرا سی رحمت فرما لیجیے، اگر کافی جگہ ہے پیچھے دیکھیے، مومنین آ رہے ہیں، آپ کے بھائی آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بن جائے گی، تھوڑا تھوڑا سا بیٹا آپ اپنا شجرہ بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر سادات کا شجرہ تو اتنا عظیم ہے کہ جو نہیں ہوتا وہ بھی گھس جاتا ہے نا، تو یہ بن جاؤ بھائی، شاہ جی کہیں گے لوگ، ہے نا، تو یہ تو اتنا عظیم ہے کہ ادھر بننے والا بھی ادھر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شجرہ ہے کہ ایسا حسین نے دفن کیا ہے اس کو کربلا میں، ایسا ان کو گاڑا ہے کہ اگر ہیں بھی تو بتاتے نہیں کس کی اولاد ہے نا، تو اب ہم نے بتا دیا نا، اب آپ سمجھ گئے نا کون ہے یہ، جن کو کوئی بھی نہیں مان رہا، وہ سوائے یزید ابن زیاد اور پسر سعد کے اور کس کا شجرہ ہوگا ان کا، نہیں تو ہوگی جہاں جو چھپا ہے تو سمجھ لے وہیں کا ہے۔ حرکتیں بتا دیتی ہیں، اپنا شجرہ بتائے یا نہ بتائے، حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کس کی نسل سے، کیونکہ شجر طیبہ الگ ہے، شجر خبیثہ بھی تو چل رہا ہے نا، تو خود ہی اعلان کا ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے بھائیوں نے سارا کام آج کیا ماشاءاللہ، ہم سے رابطے لو، پھر اس کے بعد میں آپ کو خوش فہمی میں کیوں رکھوں بھائی، شرارت تو شرارت ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، تو ہو جائے تو ہو جائے، 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ لیں گے، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم کوئی نیا کام کرتے تو خطرہ ہوتا، نیا کام کرتے تو خطرہ، بابا ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ نئے نئے آنے والے آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، مسئلہ ان کا ہے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یاد ہے اطمینان۔